بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو اس میں جو وقت اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو پہچاننے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا ہے۔ سورج اور چاند کے بہت سارے اور بھی مقاصد ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑا مقصد وقت معلوم کرنا بھی ہے۔ چاند یہ مہینوں کی گنتی بتاتا ہے اور جو سورج ہے وہ 24 گھنٹے کا جو ہمارا وقت ہوتا ہے، دن اور رات، یہ سورج کے حساب سے ہمارے آتے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو سورج کو اور چاند کو پیدا کیا ہے، جو ہمارے صبح دوپہر شام سورج کے حساب سے چلتے ہیں اور جو مہینے وہ چاند کے حساب سے چلتے ہیں، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ذالک الدین القیم، یہی درست اور سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکین سے اکٹھے ہو کر لڑو جس طرح وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے 3197 نمبر، جس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ جب اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا جیسے اس وقت تھا، اس وقت اللہ رب العالمین نے جیسے پیدا کیا تھا، آج یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرتے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج بھی زمانہ ویسے ہی اپنی اصل حالت پر آ چکا ہے۔ یعنی مہینوں کی گنتی عرب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ مشرکین مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ جس مہینے میں انہوں نے حرمت والے مہینے وہ بھی شمار کرتے تھے، لیکن جس مہینے انہوں نے جنگ کرنی ہوتی، لڑائی کرنی ہوتی یا کسی کا مال لوٹنا ہوتا، وہ اس کا نام اپنی طرف سے کچھ اور رکھ لیتے، حالانکہ وہ حرمت والا مہینہ ہوتا، اور حرمت والے مہینے کو کسی اور جگہ لے جاتے، تو مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا آج ویسے اپنی اصل حالت پر آ گیا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، آج سے جو سال ہے وہ 12 مہینے کا ہوگا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوں گے۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پہ لگاتار آئیں گے۔ ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، اور ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور مضر قبیلے کا جو رجب ہے وہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس کو مضر قبیلے کا رجب اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ اب یہ جو مہینے ہیں، یہ جو اسلامی مہینے جن کو کہا جاتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ان کے نام نہیں آتے یا پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے جو کام ہیں نا وہ ان کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اسلامی عبادات خاص طور پہ ساری وہ جو جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے یا دنوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انہی مہینوں کے حساب سے چلتے ہیں۔ جیسے کہ خواتین کے عدت اگر ہم دیکھیں، جن میں 4 مہینے 10 دن کا ہے یا 3 ایام ماہواری کا، وہ سارے انہی ایام سے چلتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو وہ اسی ایام سے، عید الاضحیٰ کرتے ہیں یا عید الفطر کرتے ہیں وہ ہم چاند کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو یہ مہینے ہمیں اسلامی عبادات ہماری بتاتے ہیں کہ فلاں دن تم نے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، جب جو ہم نے نفلی روزے رکھنے ہیں وہ چاند کے حساب سے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو عبادت ہے ہمیں یہ بتاتی۔ اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 4 صفحہ 146 پر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور۔ اس میں انہوں نے یعنی تفسیر ابن کثیر میں اس کتاب سے مہینوں کے نام اور ان کے معانی ذکر کیے ہیں۔ تو وہ میں مہینوں کے نام آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ الاولیٰ، جمادہ الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اس کو ذوالحجہ یا ذوالحجہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ ہمارے جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، جمادہ الاولیٰ اور جمادہ الثانیہ میں اس کو جمادی پڑھتے ہیں یا اس طرح کا کوئی لفظ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 12 مہینے، ان کے ایک تو ہمیں نام یاد رکھنے چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس لیے جو ہے میں کر رہا ہوں کیونکہ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو اسلامی مہینوں کی جو ابتدا ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔
اور اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں نیا سال شروع ہوتے ساتھ ایک دعا کرنی چاہیے۔ جب مہینہ شروع ہوتا ہے یا سال شروع ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک دعا سکھاتے تھے۔ یہ دعا المعجم الاوسط امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر، بلکہ اس میں جلد نمبر 6 صفحہ 221 ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے معجم الاوسط کی، اس میں ایک راوی ہیں رشتین بن سعد جو کہ ضعیف ہیں۔ کچھ علماء جو ہے وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ ان کے علم میں یہ جو طبرانی کی روایت ہے اور اس کی سند جو ہے وہ ان کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک سند جو ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی معجم الصحابہ یہ کتاب ہے، اور اس میں جو حدیث نمبر ہے وہ 1539 نمبر ہے۔ اس میں جو سند ہے وہ صحیح ہے، جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں جلد نمبر 6 صفحہ 407 پر صحیح قرار دیا ہے، اور صحیح بخاری کی شرح پر صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں الفاظ کیا ہیں کہ عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون القرآن اذا دخل الشهر وبالسنة، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے قرآن سیکھتے اور سکھاتے تھے ویسے اس دعا کو سکھاتے تھے جب مہینہ شروع ہوتا ہے یا سال شروع ہوتا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن، کہ اللہ تو اس سال کو ہم پر امن اور سلامتی کے ساتھ، امن اور ایمان کے ساتھ، اور سلامتی والا بنا کر اس کو جو ہے وہ ہم پر داخل کر، وجوار من الشیطان، اور شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بنا اس کو، ورضوان من الرحمن، اور اس سال میں، اس مہینے میں ہم سے رحمان راضی ہو جائے، اس چاند کو اور اس سال کو، اس مہینے کو ہمارے لیے اس طرح کا بنا دے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا جو کام یہ ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں کئی لوگ جو ہے وہ نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا، خاص طور پہ وہ سال جس کو ہم عیسوی سال کہتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو ہے اس کو ہم شمار کرتے ہیں، تو اس میں جب دسمبر آتا ہے تو دسمبر کے اینڈ پہ جو لاسٹ نائٹ ہوتی ہے، جس کو نیو ایئر یعنی نیا سال جب شروع ہوتا ہے، اس رات کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہمارے معاشرے میں منایا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ فضولیات کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے تو دعا سکھائی ہے۔ دوسرے نمبر پر مبارکباد دینا ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کو مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا سال بڑا اچھا گزرے، بابرکت رہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بدلے میں دعا دے سکتے ہیں۔ اس میں علماء کرام کے کچھ فتاوی موجود ہیں، اور اس میں دلائل جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا یا خوشی کی کوئی بات آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے اور مبارکباد دیتے تھے۔ جیسا کہ رمضان آتا تھا تو سنن نسائی کی روایت ہے 2106 نمبر، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یعنی رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، مبارک ہو اس مہینے میں تمہیں، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے جو روزے ہیں تم پر وہ فرض کیے ہیں۔ تو شہر مبارک، بابرکت مہینہ، اللہ اس مہینے کو بابرکت بنائے، بابرکت مہینہ، یہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں 4418 نمبر روایت ہے، جس میں سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ والی جو حدیث ہے لمبی، جس میں جب ان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو اس وقت طلحہ بن عبید اللہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کی طرف دوڑتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور پھر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو خوشی پر مبارکباد پیش کی جا سکتی ہے، لیکن علماء اکرام کہتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد میں ابتدا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی آپ کو دے دے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو جواب دے دیں۔ یہی قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے صحیح فقہ السنہ کمال ابن السید سالم کی جو ہے اس میں جلد نمبر 1 صفحہ 609 پر موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں انا لا ابتدئ احدا، میں کسی کو بھی نئے سال کی مبارکباد دینے میں ابتدا نہیں کرتا، فین ابتدأنی احد اجبتہ، ہاں اگر کوئی مجھے ابتداً مبارکباد دے دے تو میں اس کو جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ جو تحفہ ہے یا کوئی سلام کرتا ہے یا کوئی دعا دیتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِبْتِدَاءُ بِالتَّهْنِيَةِ فَلَيْسَ مَأْمُورًا بِهَا، کیونکہ جو مبارکباد ہے وہ شروع میں اگر ہم دیں تو اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، وَلَا هُوَ أَيْضًا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ، نہ اس سے منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہی فتویٰ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ایک کام ہوتا ہے جو بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم نئے آنے والے سال کو تو جو ہے وہ منا لیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی دعائیں دیں یا نیا سال شروع ہو گیا ہے،
لیکن پرانے سال اور پرانا اگر کوئی عقل مند شخص ہے نا، وہ اگر کوئی چیز یا کوئی کام کرتا ہے اور جب نیا کام کرنے لگتا ہے نا، تو پرانا جو کام ہوتا ہے اس میں دیکھتا ہے کمیاں اور کوتاہیاں کون سی رہ گئی تھی تاکہ نئے والے کام میں وہ باقی نہ رہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم ایک تو وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ یہ وقت ہے نا، ایک سال پورا ہماری زندگی سے گزر جاتا ہے۔ وقت ایک برف کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کہیں رکھ دیں گے تو یہ پگھل جائے گا، اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز اس سے آپ ٹھنڈی کر لیں گے، کہیں فائدے میں استعمال کر لیں گے، وگرنہ یہ زندگی اور یہ سال یہ اس برف کی طرح ہوتے ہیں جو گزر جانے ہیں۔ لیکن ہم نے اس میں کیا کیا ہے، کیا کھویا کیا پایا، ہماری زندگی جو ہے وہ اس میں اچھی رہی، ہم نے اچھے اعمال کیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، کیونکہ یہ وقت گزر رہا ہے اور ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہمارا یہ جو وقت ہے، ٹائم لیمٹ، یہ ختم ہو جانا ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے تو وقت کی قدر و قیمت پہ جو مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ساری کتنی وقت کی پابند ہیں۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے۔ ہم نے سورج کو دیکھ دیکھ کے پورے سال کے کیلنڈر بنا لیے ہیں، یعنی سورج کتنے بجے نکلتا ہے اس کے لحاظ سے ہم نے سارے کیلنڈر بنا دیے ہیں۔ سحری اور افطاری کا وقت ہم مہینہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ بھی فلاں دن میں فلاں وقت پہ سحری اور افطاری ہوگی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا جو نظام ہے وہ سارا بر وقت چل رہا ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں۔ اور وقت کی تعظیم اور وقت کی قدر اللہ نے بتانے کے لیے قرآن کریم میں وقت کی قسم اٹھائی ہے، کبھی رات کی قسم اٹھائی، کبھی دن کی قسم اٹھائی، واللیل والنہار، اور کبھی والعصر کہا، زمانے کی وقت کی قسم اٹھائی، اور کبھی کہا والفجر، فجر کی قسم۔ یہ سارے وقت ہیں، اوقات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جب کسی کی قسم اٹھاتے ہیں کسی چیز کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ تعظیم کی حامل ہے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، 2417 نمبر ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی جو تم زندگی گزارتے ہو نا، اس زندگی میں جو تم کرتے ہو، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، قیامت کے دن کسی بھی بندے کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک ہلیں گے نہیں جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے، بھائی تو نے اپنی عمر، جو تیرا وقت تجھے ملا تھا، یہ کہاں فنا کر کے آیا، ذرا بتا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھائی اس علم سے تو نے کیا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں وقت کے بارے میں پوچھی جائیں گی کہ اپنا وقت تو کہاں خرچ کر کے آیا ہے، کہاں اس کو سپینڈ کیا ہے تو نے۔ اگر ہم لوگ فضولیات میں لگے رہیں اور محاسبہ نہ کریں بیٹھ کے اور سوچیں نہ کہ بھائی یہ وقت ہمیں جو ملا ہے اس میں ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا اس کو ضائع کر رہے ہیں، تو میرے بھائی اللہ نے اس کا سوال کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک گروہ وہ ہے جس کو وقت ملا اور اس نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندے بڑے اچھے ہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ جس کو وقت ملا اور اس نے وہ فضولیات میں ضائع کر دیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی جو ہے وہ مذمت یہاں پر بیان کی ہے۔ سورۃ الطور کی آیت 25 سے 28 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور آ کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں اس سے پہلے ڈرنے والے تھے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں اس جو گرم لوگ کا عذاب ہے اس سے بچا لیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم بے شک اس سے پہلے بھی اللہ کو پکارتے تھے، وہ بہت زیادہ نیکی کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے جو وقت کو ضائع کر کے آیا تھا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ فاتر کی آیت 36 اور 37 میں یہ بات ارشاد فرمائی، والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ فوت ہو جائیں ان کو، بلکہ وہاں پہ عذاب در عذاب ہو رہا ہوگا، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور ان کے عذاب سے وہاں پر کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کذالک نجزی کل کفور، اسی طریقے سے ہم ہر ناشکرے کو جزا دیتے ہیں، وہم یسترخون فیہا، اور وہ اس میں چیخو پکار کر رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے ایک دفعہ نکال لے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہم اچھے عمل کریں گے، جو وقت ضائع کر کے آئے ہیں، جو وقت ابھی ہم لگا کے آئے ہیں، غلط اعمال کرتے تھے، ہم اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ ہم نے ان کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس نے نصیحت اس میں حاصل کرنی اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اس میں نصیحت حاصل کر لیتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے اور بتانے والے آئے تھے کہ بھئی ٹائم ضائع کر رہے ہو، فما للظالمین من نصیر، تو اس وقت ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6412 نمبر روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ،
دو نعمتیں ہیں جو لوگوں کو ملی ہوئی ہیں، لیکن لوگ ان نعمتوں کے بارے میں بڑے خسارے میں ہیں، ان کو استعمال نہیں کرتے۔ وہ کون سی نعمتیں؟ الصحہ، سب سے پہلی نعمت ہے صحت، اور دوسری ہے فراغت، وقت کی نعمت۔ ہم اپنی صحت بھی ضائع کر رہے ہیں، بہت غلط کاموں میں ہم اپنی صحت لگاتے ہیں، اور اپنا جو فارغ وقت ہوتا ہے، اپنا وقت ہم کہاں اسپینڈ کرتے ہیں، کہاں لگاتے ہیں میرے بھائی؟ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اپنے وقت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ المؤمنون کی آیت 115 ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم واپس نہیں آؤ گے۔ بھائی تمہارا مقصد ہے، تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کے پیچھے بھاگو، کچھ کرنے کے لیے بھاگو، کچھ کر جاؤ یہاں پہ اس دنیا میں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ آپ کو پہچان لے، اللہ ہمیں پہچان لے، ہم کچھ ایسا کر جائیں۔ لیکن ہم لوگ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے بھائی سال گزر جاتا ہے اور ہم جو ہے اس گزرے ہوئے سال کا کبھی محاسبہ نہیں کرتے، کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کھویا اور کیا پایا، کیا ایسی چیز تھی جو پچھلے سال مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن میں کرتا رہا۔ اس سال میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو نہیں کروں گا یا ان کاموں کو نہیں کروں گا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، حج کا وقت رکھا ہے، رمضان روزوں کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے عیدین ساری ایک وقت مقررہ پر آتی ہیں، اور نماز وقت مقررہ پر ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر جو فرض ہے اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک وقت مقررہ ہے جو لکھا ہوا ہے۔ اور صحیح بخاری میں 527 نمبر روایت ہے، اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل ہے؟ تو فرمانے لگے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ ہم لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں، نمازوں کا وقت ضائع کر دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں کسی بھی جگہ پر۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے نا، اعانہ بالوقت، اللہ تعالیٰ اس کی وقت کے ساتھ مدد کرتا ہے، وجعل وقتہ مساعدا لہ، اور اسے اس کا وقت جو ہے وہ اس کی مدد کرنے لگ جاتا ہے، اور انسان اس میں بہت ساری خیر کما لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں، انسان کا جو وقت ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، یعنی انسان وجعل وقتہ علیہ ونعقد وقتہ، کہ اس کا وقت اس کے خلاف استعمال ہو رہا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی میں جو چیزیں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں نا، بہت زیادہ جن کی قیمت ہوتی ہے، انسان جب وہ گزر جاتا ہے وقت، تو انسان جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش اس وقت میں، جس طرح ہم امتحانات میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ جب کویسچن پیپر سامنے آتا ہے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا اللہ آج پاس کرا دے، اگلا سارا سال پڑھوں گا۔ ایسے ہی جب حساب و کتاب کا دن ہوگا نا، اس وقت بھی انسان سوچ رہا ہوگا کاش اے اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، کاش مجھے یہ وقت دوبارہ مل جائے، میں اس میں کوئی اچھے عمل کر دوں۔ تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں جلد نمبر 3 صفحہ 50 پہ کہتے ہیں لِأَنَّ حَسْرَةَ الْفَوْتِ قَاتِلَةٌ، ایسی چیز جو قیمتی ہو جب وہ ختم ہو جاتی ہے نا، اس کا وقت چلا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ایسی أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْإِسْتِدْرَاكِ، جو واپس بھی نہ آ سکے، انسان کو پتہ ہے یار بھائی یہ دوبارہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ چلو گاڑی لیٹ ہو گئی، انسان دوسری ٹکٹ کروا کے چلا جاتا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو انسان دوبارہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واپس نہیں آتی، تو انسان پھر حسرت کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فوت شدہ چیز کی حسرت جو ہے نا انسان کو قتل کر دیتی، انسان کے ذہن میں سوچ آتی رہتی کاش میں یہ کر لیتا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعضک، تو خود ایک وقت ہے، اے ابن آدم، اے انسان تو وقت ہے، جب تیرا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے نا تو بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، جب تیرا وقت جا رہا ہوتا ہے نا ساتھ تو بھی جا رہا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ تیرا وقت ختم ہو گیا، وقت ضائع ہو گیا تو ابھی باقی ہے، نہیں، بلکہ تو بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے، دیکھ تو نے کیا کھویا اور کیا کمایا۔ اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جس طرح تم لوگ درہم و دینار کے پیچھے بھاگتے ہو نا، وہ وقت کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ ایک ایک لمحہ اپنا ایک ایک وقت، حتیٰ کہ کھانا کھانے کا جو وقت ہوتا تھا نا اس کو بھی شمار کرتے تھے کہ یار اس میں بھی کچھ کر لیں، اس میں بھی کوئی کتاب پڑھ لیں، اس میں ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت جو ہے وہ لگا لیں۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں اس دن پر ندامت ہوتی ہے جس دن کا سورج غروب ہو جائے اور وقت میرا ختم ہو جائے اور عمل میں اضافہ نہ ہو۔ دن کا سورج غروب ہو گیا، میرا وقت ختم ہو گیا اور میرا عمل نہیں بڑھا۔ اسی طریقے سے مفضل بن یونس کہتے ہیں میں نے محمد بن نضر رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ بڑے پریشان کھڑے ہیں، میں نے پوچھا ما شأنک، بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگے مضت اللیلۃ من عمری،
آج میری عمر سے ایک رات ایسی گزری ہے وَلَمْ أَكْتَسِبْ شَيْئًا، اس میں کوئی نیکی نہیں کر سکا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میں تو صرف اللہ کے لیے ہیں ہم، اور اللہ کی طرف ہم جو ہے وہ لوٹ کر جائیں گے. یہ تھا جو سلف تھے، جن کو وقت کی قدر تھی، جو محاسبہ کرتے تھے، اپنا سوچتے تھے کہ ایک رات گزر گئی ہے اور میں کچھ کر نہیں پایا، ایک رات گزر گئی ہے اور میں اللہ کو راضی نہیں کر پایا، ایک رات گزر گئی ہے اور میں نے اس میں کچھ ایسا کام کیا نہیں ہے جو کسی مقصد کے لیے استعمال ہو سکے. اور میرے بھائی، ہماری زندگیوں میں کئی سال گزر چکے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے کیا کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا، اپنی زندگی کے لیے کیا کیا، اپنے مستقبل کے لیے، ایسا مستقبل جو کبھی ختم نہیں ہونا، اس کے لیے ہم نے کیا کیا. یہ جو ہماری 60-70 سالہ زندگی ہے، اس میں ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ جو زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. اسی طریقے سے میرے بھائی، جن لوگوں نے وقت استعمال کیا نا، جس طرح حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے صرف قرآن کی تفسیر میں کتابیں انہوں نے اور بھی بہت سی لکھی ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے انہوں نے 30,000 ورقوں پر مشتمل ایک تفسیر لکھ دی. یعنی اگر صفحات لیں آپ، 60,000 صفحے بنتے ہیں. انہوں نے ایک قرآن کی تفسیر لکھی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما، یہ دن اور رات تیرے لیے نکلتے ہیں، دن اور رات تجھے منظم کرنے کے لیے آتے ہیں، دن اور رات تیرے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان میں اپنا کام کر. ان میں اپنا کام کیا ہے؟ تو اللہ کو راضی کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے رب کے لیے کچھ کر جا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے بھائی، ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کریں کیا. ایک طرف ہم کہتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو، کوئی پوچھتا نا کیا کر رہے ہو، فارغ ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اور وقت ہم کس میں لگا رہے ہوتے ہیں؟ یا سونے میں، یا ہمارا یوٹیوب چل رہا ہوتا ہے، یا ہم فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں. بس ہم لوگ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں اپنی ایسی چیزوں میں جو ہمیں کوئی سکلز نہیں دے رہے، کوئی چیز ہمیں سکھا نہیں رہے، اور ہم اپنا وقت اس میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور و فکر کرنا، سوچنا، تدبر کرنا، کسی بھی چیز کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچو، دنیا کے بارے میں سوچو، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزیں بھی تمہیں ایک عبادت کا فائدہ دیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران کی آیت 191 میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں پیدا کیا. اور کیا کہتے ہیں پھر غور و فکر کر کے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ باطل اور بلا وجہ نہیں پیدا کر دیے. سبحانک، تو پاک ہے، وقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اسی طریقے سے انسان تدبر کرے کہ میں کیا چیز ہوں. ایک انسان نا اربوں روپے کا مالک ہوتا ہے اگر، اور یہ اسے قدر نہیں ہوتی کہ ایک انسان اربوں روپے کا مالک کیسے ہے. میرے بھائی، کبھی ہسپتال جا کر دیکھیں، اگر کسی انسان کا گردہ فیل ہو جاتا ہے نا، اس کا ریٹ پتہ کریں کتنے میں صحیح ہوتا ہے. اگر کسی انسان کا دانت خراب ہو جائے نا، ذرا پتہ کریں کتنے کا صحیح ہوتا ہے. اگر انسان کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، ذرا پتہ کریں کتنے کی جوڑ کر دیتے ہیں. لیکن وہ دوبارہ ویسی جڑتی بھی نہیں ہے جیسی اللہ رب العالمین نے جوڑی ہے. اور یہ آپ کے جو صرف فنگر پرنٹ جو ہے نا، پوری دنیا میں کسی انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہی نہیں. اللہ کی ایسی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفسوں کے بارے میں کبھی سوچ کے دیکھو، اپنے نفسوں کے بارے میں کوئی بصیرت حاصل کرو، کچھ دیکھو صحیح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کر دیا تمہیں. اسی طریقے سے ہم غور و فکر کریں اللہ کی آیات میں. قرآن کریم کھولیں، کبھی یہ نصابی کتاب بھی کھول کر دیکھ لیا کریں، جو پوری زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ لیں، اس کو ایک دفعہ تو اس پہ غور و فکر کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اب اس زندگی میں یہ دیکھو کہ اگلی آنے والی زندگی کے لیے تم نے کتنا جو ہے وہ کام کیا ہے. پیچھے جو تمہارے اعمال ہیں، کیا وہ اللہ کے لیے تھے یا نہیں تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے اور کیا کھویا. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، صحابہ کرام تو پریشان ہو جاتے تھے اگر ان کی کیفیت بدلتی تھی نا، ہلکی سی، لمحہ بلمحہ، سال پورا گزرنے کے بعد نہیں، لمحہ بلمحہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے، بڑی ایمان کی کیفیت ہے، ہلکا سا دور گئے، گھر والوں میں آئے، ایمان کی کیفیت بدلی، پریشان ہو گئے. بھائی عجیب سی کیفیت ہو گئی. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 2750 نمبر پر، کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کیف انت، کہ آپ کیا حال ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا.
सैयदना अबू बकर कहने लगे, हंज़ला क्या कह रहे हो? मुनाफिक, सुबहान अल्लाह मा तक़ूल, क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह की पनाह, आप मुनाफिक कैसे हो सकते हैं? कहने लगे, नकूनु इंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़क्किरुना बिन्नारि वल जन्नह, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, हमें जन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग का जो तज़किरा होता है वो करते हैं, गोया कि हम आँखों से उसको देख रहे होते हैं। फिर हम वापस अपने बीवी बच्चों में, अपने घर के काम काज में आते हैं, हमारी कैफियत बदल जाती। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, यार बिल्कुल यही कैफियत मेरी भी होती है, यही कैफियत है मेरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, कैफियत बदल जाती है, घर आते हैं, कैफियत बदल जाती है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोनों मिलकर जाते हैं कि चलो इसका हल पूछते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात जिक्र की कि अगर तुम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इल्लौ तदूमूना अला मा तकूनूना इंदी, अगर तुम हमेशा वैसे रहो ना जैसे मेरे पास रहते हो और ज़िक्र व अज़कार में रहते हो, लसाफ़हतकुमुल मलाइका, तो यकीनन फरिश्ते तुमसे मुसाफ़ा करें, हाथ मिलाएं, अला फुरुशिकुम वफ़ी तुरुकिकुम, तुम्हारे बिस्तरों पर आकर तुम्हारे साथ फरिश्ते बैठे हों, तुम्हारे रस्तों में तुम्हारे साथ फरिश्ते हों, तुम्हारे साथ हाथ मिलाएं। वलाकिन या हंज़ला साअतन व साअतन, साअतन व साअतन, साअतन व साअतन, ए हंज़ला वक्त की बात होती है, वक्त की बात होती है, वक्त की बात होती है। मेरे पास होते हो, यहाँ ईमान वाली मजलिसों में बैठते हो, ईमान ताज़ा हो जाता है। जब कहीं दूर जाते हो दुनिया में तो ईमान में कमी आती है, वापस लौट आया करो ईमान की मजलिसों की तरफ। तो मेरे भाई अपना मुहासबा करें, अगर नया साल शुरू हो रहा है तो पिछले साल में मैंने क्या किया है, क्या अल्लाह के लिए किया, क्या अपने लिए किया, क्या अजीज़ व अकारब के लिए किया, और क्या मैंने अल्लाह के लिए किया है, ये सारी चीज़ें मेरे भाई सोच कर समझ कर फिर हमने अपना वक्त गुजारना है। इसी तरीके से अब नया साल जब शुरू होता है तो सबसे पहला महीना है मुहर्रम का महीना। मुहर्रम के महीने की जिस तरह हमने अभी जिक्र किया कि मुहर्रम का महीना उन हुर्मत वाले महीनों में शामिल हैं जिनका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस में तज़किरा किया है। तो मुहर्रम के महीने की फ़जीलत क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मुहर्रम के महीने में जो बिदआत की जाती है। अगर किसी चीज़ की फ़जीलत, सबसे पहले ना ये कायदा याद रखें कि फ़जीलत अगर किसी चीज़ की साबित होती है तो एज़ ए मुस्लिम हमें हर उस चीज़ को उसी मकाम पे रखना है जिस मकाम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अगर हम वालिद को बढ़ा चढ़ा कर किसी नबी के बराबर कर देंगे तो ये भी गुस्ताखी होगी। अगर हम किसी नबी को बढ़ाकर अल्लाह के बराबर कर देंगे ये भी गुस्ताखी होगी। अगर हम किसी सहाबी को बढ़ाकर नबी के बराबर कर देंगे तो ये भी गुस्ताखी होगी। जिसका जो मकाम है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अपना, तमाम अंबिया का मकाम अपना, सहाबा का मकाम अपना, महीनों में अगर किसी महीने की फ़जीलत है तो उसका मकाम अपना, अगर कोई महीना दूसरे से ज़्यादा फ़ौक़ियत वाला है तो उसका मकाम अपना, वालिद का मकाम अपना, हर किसी को अपना मकाम दे दें। तो ये एक अक्लमंद शख्स जो है वो यही करता है कि हर चीज़ को जो है वो उसका अपना मकाम देता है, उससे बढ़ाता नहीं है। तो इसी तरीके से अगर मुहर्रम के महीने की कोई फ़जीलत आई है और उसमें कोई आमाल आए हैं तो हमें उसी पर इक्तिफ़ा करना चाहिए, उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे में मुहर्रम के महीने को एक बहुत गलत रंग दे दिया गया है और इसमें बहुत सारी बिदआत भी आम हैं। तो सबसे पहले हम फ़जीलत के बारे में कुछ हदीस सुन लेते हैं और इसमें जो मसनून आमाल हैं उनके बारे में बात करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम बिदआत पे बात करेंगे। तो सही मुस्लिम की हदीस है 1163 नंबर, जिसमें सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ान के बाद जिस महीने के रोज़े सबसे ज़्यादा अफजल हैं वो अल्लाह का महीना अल मुहर्रम है। यानी इसको एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना करार दिया और दूसरा इसके रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल करार दिए। इसी तरीके से सही मुस्लिम में 1130 नंबर रिवायत है जिसमें सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, फ़वजदल यहूद सियामन यौम आशुरा, तो यहूदियों को देखा कि वो ना आशुरा के दिन यानी मुहर्रम में 10 मुहर्रम को वो उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मा हादल यौमुल लज़ी तसूमुनहु, तुम ये जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हो क्यों रखते हो? फ़क़ालू हादा यौमुन अज़ीमुन, उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा दिन है। अंजल्लाहु फ़ीहि मूसा व क़ौमहु, इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी थी। वग़र्रक़ फ़िरऔन व क़ौमहु, फ़िरऔन और उसकी कौम को अल्लाह ने गरक किया था। फ़सामहु मूसा शुक्रन, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी 10 ज़ुल्हिज्जा ये 10 मुहर्रम का जो है रोज़ा वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए रखते थे। फ़नहनु नसूमुहु,
تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، کہ ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو سنت اور طریقہ ہے اس پر ہم عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نجات دی ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میں روزہ رکھیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو شروع اسلام میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 محرم ہے یعنی عاشوراء کا دن ہے اس کا روزہ فرض قرار دیا تھا، جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے جس کی راویہ ربیع بنت معوذ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی صبح مدینہ کے آس پاس جو بستیاں تھیں نا انصار کی، وہاں پر ایک آدمی کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ من کان اصبح صائما فلیتم صومہ، آج جس نے صبح سے روزہ رکھا ہے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، ومن کان اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، اور جس نے آج صبح روزہ نہیں رکھا تھا تو وہ اب جو وقت جتنا بھی ہو چکا ہے اس کے بعد کا جو وقت ہے شام تک وہ کچھ نہ کھائے اور روزے کی نیت کر لے۔ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالیٰ۔ صحابہ کہتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ اس دن کا یعنی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور ہم انہیں مسجد لے جاتے اور ہم نے پھر اون کے لیے نا بچوں کے لیے اون کے کھلونے بنائے ہوتے تھے۔ فَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ آتَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، جب کوئی بچہ روتا اور کھانا مانگ رہا ہوتا تو ہم اسے کھلونا دے کر انہیں جو ہے نا بہلا دیتے کہ بھائی یعنی عادت بچوں کو ڈالنی ہوتی تھی نا، تو بچپن سے ہی روزہ رکھوانا شروع کر دیتے تھے۔ شروع اسلام میں یہ روزہ فرض تھا، لیکن اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو صحابہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں 2002 نمبر روایت ہے کہ بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ، کہ عاشوراء کا روزہ قریش جاہلیت میں رکھا کرتے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کے بھی اس کا روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فلما فرض رمضان توریک یوم عاشوراء، جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا نا، اس کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشوراء کے دن کے روزے کی رخصت دے دی گئی۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، تو اب جو چاہتا ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ صحیح مسلم میں 1162 نمبر روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن صوم یوم عاشوراء، کہ عاشوراء کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہودیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے، ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ اب یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کا رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں کہا کہ میں 9 کا بھی رکھوں گا۔ یہ جو بھی کا لفظ میں بول رہا ہوں اس کے دلائل میں بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 9 کا بھی رکھوں گا۔ 10 کا تو اس اجر کے لیے ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی اور شکر کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن 9 کا یہودیوں کی مخالفت میں ساتھ رکھنا ہے تو 2 روزے ہی ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے عاشوراء کے دن کا ثواب لینا ہے تو ہمیں 2 روزے رکھنے پڑیں گے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں 1134 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھنا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یقیناً میں ضرور ضرور 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ بھی ترجمہ میں اگلی روایت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے نہیں دکھایا۔ تو اب علماء میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی صرف 10 کا روزہ رکھنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا صرف 9 کا رکھنا ہے، وہ ان کے دلائل جو ہیں وہ ان صحابہ کرام کے دلائل کے لحاظ سے جو ہے وہ اتنے قوی معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ تو صحیح مسلم میں 1133 نمبر پر جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، جس میں حکم بن عارج کہتے ہیں انتہیت الی ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہو متوسد رداءہ فی زمزم،
انہوں نے زمزم کے پاس اپنی چادر لے کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقلت لہ اخبرنی عن صوم عاشوراء، میں نے ان سے سوال کیا کہ عاشوراء کے روزے کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں کہ میں کیسے رکھوں۔ تو انہوں نے کہا اذا رأیت ہلال المحرم فعدد، جب آپ محرم کا چاند دیکھ لینا تو اس کو گننا شروع کریں، اب شمار کرنا شروع کریں، 1 2 3۔ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، اور 9ویں کا جب صبح ہونا تو نے اس دن روزہ رکھا ہوا ہو۔ قلت هكذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصومه، تو میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی روزہ رکھتے تھے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں۔ اب اس سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو یہی ہے کہ نا 9 کا اکیلا رکھے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس خود ہی فرما رہے ہیں، امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے فضائل الاوقات جس میں صفحہ نمبر 446 پہ امام بہقی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب استحباب صوم الیوم التاسع مع العاشر، کہ 9 کا 10 کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ یہ عنوان قائم کرنے کے بعد جو ہے وہ حدیث نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 448 پر، اور حدیث نمبر 242 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو اس حدیث کو جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ اور امام بہقی رحمہ اللہ اور بہت سے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا ہے، جس سے ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا، 1 سال کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور شکرانے کا روزہ بھی ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، اور اسی طریقے سے یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں جلد نمبر 4 صفحہ 245 پر یہ بات ذکر کی ہے کہ 9 کے ساتھ 10 کا روزہ رکھنا، یعنی 2 دن کے روزے رکھنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 9 کا اگر رہ گیا ہے تو 10-11 کا رکھ لیں، تو میرے بھائی 10-11 کا رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن کچھ علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ مخالفت کرنے کے لیے اگر کسی کا مجبوری کی وجہ سے 9 کا رہ گیا ہے تو وہ پھر 10-11 کا رکھ لے تاکہ مخالفت ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔